نواسا آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا دشت غبار میں لگتے دل زہرا آیا دشت غبار میں لگتے دل زہرا آیا جو کہ گزری علی اصغر غار پہ وہ روداد نقول جو کہ گزری علی اصغر غار پہ وہ روداد نقول چھائے پیاسا لب دریا سے بھی پیاسا آیا ہے پیاسا لب دریا سے بھی پیاسا آیا راہ تکتی رہی بچے کی جگر تھام کے ماں راہ تکتی رہی بچے کی جگر تھام کے ماں ہوں میں ڈوبا ہوا بے شیر کا لاشا آیا ہوں میں ڈوبا ہوا بے شیر کا لاشا آیا شاہ دیکھے جتولی سینہ اکبر سے سنا شاہ دیکھے جتولی سینہ اکبر سے سنا ساتھ لپٹا ہوا برچھی سے کلیجا آیا ساتھ لپٹا ہوا برچھی سے کلیجا میں ڈوبی ہوئی اکبر کی جوانی دیکھی ہوں میں ڈوبی ہوئی اکبر کی جوانی دیکھی آئے آیا بھی تو قبر قاصد صغرا آیا آیا بھی تو قبر قاصد صغرا آیا خوبیو شرم سے آنکھوں کو جھکائے رکھنا خوبیو شرم سے آنکھوں کو جھکائے رکھنا سر کھلے حیدر کرار کا کنبہ آیا سر کھلے حیدر کرار کا کنبہ مسلمان ہو ڈرو بام چراغا نہ کرو تم مسلمان ہو ڈرو بام چراغا نہ کرو شامیوں لٹ کے محمد کا گھرانہ آیا شامیوں لٹ کے محمد کا گھرانہ آیا تب سے پاؤں میں تھی طاقت رفتار کہاں تب سے پاؤں
سی لوٹ کر جس کا چچا اور نہ بابا آیا، لوٹ کر جس کا چچا اور نہ بابا آیا، کہ مہمان محمد کا نواسا۔ اپنی سجدہ ریز ہے اس عرض پاک پر اور سوتے ہیں کہ تمہیں بیٹا خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوام بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما غلب والمعلن الحق بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر ستائش تمام تر تعریف سر کے عالم کے لیے کائنات عالم کا ہر ذرہ مل کر اس کا ذکر کرے تو اس کی ذکر کا حقانہ. ہم جو ستائش اس بارگاہ نیاز کے لیے اور درود و سلام ذوات محمد سے محمد
बावजूद इसके कि इंसान को अक्ल दी गई, कायनात आलम के हर ज़र्रे में परवरदिगार आलम ने अपने इस्लाम और नूर को बयान किया। लेकिन जब हम मारिफत के साथ निगाह डालते हैं तो हर शय अपने खालिक को दलालत करती हुई नजर आती है। लेकिन इस सब के बावजूद इंसान कभी खुदा को न पहचान सकता अगर वो हस्ती होती तो उसका ऐसा नाम होता है। ये मासूम हो जैसे इंसान ज़ाहिर बज़ाहिर अपने खुदा को देखता है, लेकिन वो कि जिसे देखने के लिए बसारत की ज़रूरत नहीं है, बसारत दी ताकि कायनात आलम के मज़ाहिर को देखकर आप तो ये कहे कि कोई खुदा है, और बसीरत आले मोहम्मद की सूरत में आता है। हम जो सताई शुक्रवार का मिलियास के लिए और जो सलाम हस्तियों के लिए कायनात आलम जब भी हम परवरदिगार करे अल्हम्दुलिल्लाह के मोहम्मद वाले इन हस्तियों ने परवरदिगार आलम की हम जो सना इस तरह की कि जब कुछ भी न था तब भी उसकी हम सलाम हुई। उस वक्त में जब फ़कत नूर आले मोहम्मद था, कौन उस सना की मंजिल को जान सकता है, कौन उस हम की मंजिल को जान सकता है, खुदा ने आले मोहम्मद। और जब खिलत वजूद अदा करके कायनात में भेजा तो यकीनन वो हस्तियाँ जो मुसलसल हम सना तारीख में खानों में जिनकी हम सना की आवाज़ पूछती हैं, हस्तियाँ जो मसाइल की शिद्दत पे इंसान हम करता है, शुक्र करता है उस वक्त में जब वो कोई नेमत पाता है। लेकिन आले मोहम्मद के मसाइल के हुजूम में हम तो सनाए लाई शुक्र मामूल किया है। जब इंसानी अक्ल सोच भी नहीं सकती उस वक्त में हम तो सना करके खुदा ने फख्र बहार जिन देखी वो आले मोहम्मद यकीनन कायनात आलम में उनका एहसान कभी दुआओं की सूरत में, कभी अमल की सूरत में, और खुसूसियत के साथ आज गुरुदी करबला की करबला ऐसी मंजिल है जो आले मोहम्मद का ऐसा मौजज़ा है कि रहती दुनिया पर दुनिया से झुकला नहीं सकती। करबला एक ज़ाहिरी और एक बातनी, अगर हम देखें बातनी तो आगे कि करबला की मंजिल है, लेकिन हम तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की रिवायत बताती है करबला के इस्लामी करबला पहुँचने से पहले भी करबला की एक अज़मत थी, और अंबिया और ज़मीन से गुजरे हुए खुदा ने उन्हें बताया है कि इस ज़मीन पर क्या होने वाला है, मेरा एक खास बंदा कैसा इम्तिहान मेरे लिए। और वाकई करबला के बाद से भी तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की मौजज़ा नहीं तो क्या है कि जो एक बेआबो गया सहरा में ऐसी कुर्बानी जहाँ सबने अपनी जानें दर्ज कर दी। सोचिए मदीने में इमाम हसन मुश्तबा की शहादत हो जाए और तारीख में 14 वित्तशस करार में अमीर मोमिनीन मस्जिद कूफा के लोगों को हुजूम के दरमियान शहीद हो गए, और तारीख में भी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। तो जहाँ उन लोगों के दरमियान जो आले मोहम्मद से वाकिफ थे, ऐसा होता है वहाँ एक बेआबू गया सहरा में वो कुर्बानियाँ हो जाती। कौन था जो बताता इतना बड़ा मौजज़ा है करबला की, जिसको छुपाने की कोशिशें उस वक्त से क़यामत तक उठ रही, और जो उस वक्त से क़यामत तक किसी तरह जगमगाती रहेगी। करबला फ़कत अगर हम ज़ाहिरी लिहाज से देखें, करबला की ज़मीन का नाम, ज़मीन का टुकड़ा इसको करबला कहा गया, इससे ज़मीन का कोई नाम होता नहीं। लेकिन अब अगर हम जब करबला कहते हैं तो फ़कत खिलते ज़मीन नहीं रहता, करबला इस्तिआरा बन जाता है। करबला जुल्म के खिलाफ कुव्वत का एक ऐसा इस्तारा बन जाता है, करबला कुर्बानियों का एक इस्तारा बन जाता है। करबला अब महदूद नहीं, ये भी नहीं कि ये कुर्बानी
سرزمین کربلا عرب کی زمین کو دی گئی، اس زمین تک، ان لوگوں تک، اس قومیت تک محدود نہیں رہی بلکہ آفاق پہ چھا گئی۔ صرف ہمیں ہی جو محبت رکھتے ہیں محمد سے، بلکہ آفاقیت یہ ہے کہ جو اہل دل ہے دست لگن کربلا کا ہے، ہر ملک کے ادب کے اثر کربلا ہے۔ آفاقیت یہ ہے کہ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے خود بخود کربلا یاد آتی ہے۔ آفاقیت یہ ہے کہ کربلا محدود نہیں رہی، کربلا لامحدود ہو گئی کربلا۔ اور اسی لیے بھی دیکھتے ہیں کہ کربلا کی عظمتیں جیسے یہ زمین پہلے سے بھی صاحب عظمت تھی، لیکن اس واقعے کی بنا پر اور کربلا کے واقعے کے بعد ہمیں معصومی کے اس طرح اس کی فتح عطا کی۔ آج ہم جاتے ہیں وسیع اور ظاہر کربلا کی زمین ہے، اس سے زبردست، لیکن جس وقت کچھ بھی نہیں تھا، فقط چند خبریں تھیں۔ یہ ایسے معصومین کی عطا ہے جنہوں نے ہمیں زیارت کی صورت میں معرفت عطا کی ہے۔ اور وہ کربلا جس سے لاکھوں معجزہ ظاہر ہوئے، خود ایک اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جس کو مٹانے کی اتنی کوششیں کی گئی۔ خود منظور علیہ السلام جو اٹھا چکے، کسی نے دنیا میں ظلم نہیں اٹھایا۔ یقین آل محمد کے ہر فرد نے ظلم اٹھایا، لیکن سب سے زیادہ مظلوم علی اکبر حسین کہ جس کے تحریک کو ناطبہ جس پر مسلسل ظلم پڑتے رہے، وہ جس نے توقع زمین بھاری بوجھ کو اٹھایا، کہ سب سے بڑا ظلم کی طرح جو کسی کے حصے نہیں آیا کہ سینکڑوں ماں بہنیں ہمراہ تھی اور وہ سفر طے کر رہے، اس اذیت کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا جو علی اکبر حسین نے اٹھائی۔ اور پھر وہ بیویاں اور علی اکبر حسین بظاہر تو وہ زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو کربلا سے روشناس کرنا ہے۔ کربلا فقط ایک خطہ زمین نہیں، کربلا ایک فکر کا نام ہے۔ پھر تمام اہل معصومین یہاں تک کہ متوکل کا زمانہ دور بنی عباس، یعنی دور بنی رقیہ تو سخت ہے، دور بنی عباس سے زیادہ سخت ہے علی محمد۔ ان کے دام پر حکومت کرنے والے جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے، امام کو ارشاد ہے کہ بنی امیہ نے ہمارا خون بہایا، لیکن بنی عباس نے ہماری ہڈیوں کو پیٹا۔ بنی عباس متوکل کا دور، امام علی علیہ السلام کا زمانہ، اور امام زیارت جامعہ کا مفاد لے جانے والوں کا معرفت کی اتنی بڑی منزل، اس سے امام اس سب دور میں کہ جس وقت متوکل کی دولت تعلیم لکھا ہے کہ قبروں پہ ہل چلایا گیا تاکہ قبروں کا نشان ہو جائے، نہر کاٹ کر پانی چھوڑا گیا تاکہ قبریں بے نشان ہو جائے۔ متوکل کا اتنا سب دور ہے، اور اس کے مقابلے میں امام ہمیں زیارت جامعہ یقیناً اگر خدا کو حفاظت نہ کر سکتا اور اس مقام کو اتنا بلند نہ کر، کربلا یقیناً ایک ایسی زمین تھی جس کا انتخاب نگاہ مکرم نے کیا تھا۔ حسین ابن علی جب اس زمین پر پہنچے ہیں، تاریخ لکھا کہ دیوار کا گھوڑا چلتے چلتے یہ مقابل میں لکھا ہے کہ امام کا گھوڑا چلتے چلتے رکا، امام نے گھوڑے تبدیل کیے، 7 گھوڑے امام نے تبدیل کیے، اور جب کسی بھی گھوڑے نے قدم نہ بڑھایا تو امام نے وہاں کی قرب و جوان کے نگران کو کھلا اور پوچھا کہ یہ کون سی زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوان، کسی نے کہا غازیہ ہے، کسی نے کہا ماریہ ہے، کسی نے کہا شب قرآن ہے۔ امام ہر نام کی بات پوچھتے ہیں، اور کوئی نام اور کوئی نام نہیں، یہ سب در حقیقت امام تاریخ میں لکھ دینا چاہتے ہیں کہ امام ناماتے ہیں کہ یہ کون سی زمین ہے۔ امام جانتے ہیں گھوڑا چلتے چلتے رک جائے تو یہ امام کے وقت واقع ہے، یہ زمین ہے،
لیکن یہ مقاتل میں آج موجود ہے واقعہ کہ گھوڑا چلتے چلتے رکا، امام نے لوگوں کو بلایا کون سی زمین ہے اور کسی زمین کا سن کے امام نے اور کوئی نام یہاں تک کہ ایک سے نصیرہ شخص نے کہا کہ زمین کا اقدام کربلا ہے، اور امام یہی چاہتے ہیں۔ اب تاریخ میں سب کو گیا کہ اسے بھٹک کر نہیں آئے تھے یہاں، حسین اپنی وعدہ کو پہچان کر کربلا کو کربلا بنانے کے لیے حسین آئے، اور جس وقت کہا کہ زمین کا اقدام کربلا ہے، امام نے زمین سے کچھ خاک اٹھائی، سنجھی اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہمارے وعدہ کا کیا تھی وہ خاک اور اسے کیا بنا دیا، کیا تھی وہ خاک اور اسے کیا بنا دیا، لمحوں میں عرش پاک سے اونچا بنا دیا۔ کہتے تھے اس زمین کو صحرائے کربلا، مولا نے کربلا مولا بنا دیا۔ یہ تو عرش مولا کہنا ہے، کربلا مولا کہنا ہے، اور جہاں عرش جھک جائے وہ کربلا مولا۔ امام نے زمین کو خیموں کی نصیب کرنے کو، اور جب آپ نے حضرت عباس کو بلایا اور پوچھا کہ خیمے کہاں پر، حضرت عباس نے کام کا جائزہ لیا، مرتبہ نگاہیں دریا کی ترائی پہ کہا کہ آقا بچے چھوٹے ہیں، عورتوں کے ساتھ ہیں، اگر خیمے ترائی کے پاس ہوگی تو ٹھنڈی ہوا آتی ہے، خیمے نصب ہو گئے۔ امام کے لیے کہا ہوگا کہ عباس ترائی کو ہمیشہ کے لیے ہم اس ترائی کو تم سے چھین نہیں سکتے۔ خیمے نصب ہو گئے، جس وقت مخدرات عصمت و طہارت اس زمین پر جا رہا ہے، ہر کسی کو اس کی مالک زمین کا بنانا ہے۔ ام فرما بیوہ حسن شہزادہ قاسم آگے بڑھے ہیں، انہیں فرما بجانا ہے۔ ام لیلا حضرت علی اکبر ہر بیوی کو اس کے وارث کو اتارا، اور پھر خود امام حسین آگے بڑھے، پردہ تحریف کو علی اکبر جو اٹھا ہوگا اور محمد دائیں بائیں وعدہ کھڑے ہوں گے، امام حسین نے بازو پکڑا ہوگا، بنی ہاشم سلام کے لیے جھکے ہوں گے، اور شہزادی زینب کبھی بھی کربلا کو امام بحث کے لیے ہوئے خیمہ اقدس میں آئے، شہزادی زینب خیمے پہ بٹھایا، اور پھر امام خیمے سے باہر تشریف لے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے، معلوم ہوا زمین بنی اسد کی ہے، مدینہ بنی اسد کی زمین ہے۔ آپ نے ان کو بلوایا، اور جب بنی اسد کے لوگ آئے زمین کی، تو آپ نے ان سے کہا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتی ہوں۔ بنی اسد نے کہا فرزند رسول اس زمین کیوں ہی آپ کی نظر یہاں، لیکن جو بھی نبی یا وسیع نبی آیا اس کی تکلیف بھاری، آپ نے فرمایا نہیں، یہ زمین بہت متبرک زمین ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی امام کر دیتے تھے کہ امام نے ایسے لکھا کہ شہزاد رحمت پاک نے اس زمین کو خریدا، اور اس زمین کو خریدنے کے بعد بنی اسد سے معاملات کو طے کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ پہلے بنی اسد کے مردوں کو بلاتے اور آج دیکھیے جب کوئی زمین خریدی جاتی ہے تو معاملات جو ہے وہ مردوں کے درمیان ہی طے ہوتے ہیں، تو بظاہر ابھی تک زمین خریدی گئی ہے اور معاملات جو ہے بنی اسد کے لوگوں جن کی زمینوں سے امام کہتے ہیں دیکھیے میں اس زمین کو خرید کر اسے آپ کو اور آپ سے کچھ چاہتا ہوں تو یہ کہ جب اس زمین پر ہمیں شہید کرو تو ہمارے بیٹوں کا لاشوں کرو، تو ہماری لاشوں کو دفن کرو۔ آج بھی اتنا بڑا اعزاز ہے بنی اسد کے قافلہ جب آتا ہے تو ہم سے
निगाहों में वो मंजर ताजा होता है। और जिस वक्त इमाम ने बात कही भी लिखा कि हमारी लाशों को दफन कर देना और हमारे जो ज़ाहिर आए जो ज़ियारत के लिए आए उन्हें हमारी खबरों का बताना था, हमारे ज़ाहिर को आज जमीन पर आके कदम आने पड़ा है, इस वक्त रास्ता जितने ज़ियारत के लिए तो बढ़िया साथिया था बढ़िया था क्या बना जाना हर सामने वाले की तमन्ना है और तमन्ना के मुद्दा आपकी साथ होना बस जाना तो प्रवास को इस बता पे खातिमा हो जाए। आपने उससे बात करने के बाद कहा अपनी औरतों को भेजो उसकी बात बनी असर की खवातीन आई। अजीब था, जमीन की मामलात पर्दों से तय हो चुके हैं लेकिन इमाम ने खवातीन को बुलाया और फिर उनसे पूछा, उनसे कहा मालूम होगा मैंने जमीन खरीद के तुम लोगों को हवा कर दी है लेकिन कुछ चाहता होगा फिर उसके बाद आपको उसी ख्वाहिश का इज़हार करके देखो तुम्हारे पर्दों से कहा है कि जमीन पर हमें खत्म कर दिया जाए और फौजी चली जाए तो हमारी लाशों को सुकून खा कर देना ऐसा न कर सके और तुम पहले अपना पानी भरने के लिए आओ और हमारे बेटों के पर्दों से देखो तो जाके अपने पर्दों से जरूर कहना कि हमारी लाशों को सुकून खा के दे, हमारे ज़ाहिरों को हमारी कब्रों का निशान बताओ, हमारे ज़ाहिरों को 3 दिन मेहमान रखना। गिरिए की आवाज़ें खाली की तरह आपने बनी असर से ख्वाहिश का जाके अपने बच्चों को भेज जमीन के मामला मर्दों में तय हो चुके लेकिन इमाम ने औरतों को भी बुलाया और फिर बच्चों को बुलाया। जब बनी असर के बच्चे आए तो इमाम उनसे कह रहे देखो जब यहाँ पर एक जंग हो उसके बाद लाशें पड़े हुए हों और फौजें चली जाए और तुम्हारे घर के पर तुम्हारे बाप हाकिम वक्त के खौफ से हमें दर्द न कर पाए और कोई हमारे घर मेहमान हो तुम बच्चे हो खेलते हुए आना एक एक मुट्ठी खाना हमारी बच्चों को छुपा देना, तुम बच्चे हो तुमसे कोई पूछ गछ ना होगी। ये बात में बज़ाहिर बनी असद को बुलाया है लेकिन दर हकीकत हर कौम के मर्द औरत और बच्चों को अपनी अज़ा में शामिल कर लिया। आज़ादारी में सिर्फ मर्दों का नहीं औरतों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। वो बच्चों को लेके मजलिस के फर्श पर आना और मार्फत हुसैन की मस्जिद में लाना। जब सारे मामलात तय हो चुके इमाम ने ज़मीन को खरीद कर जमा कर दिया। रिवायत में लिखा मकातिब ने लिखा कि खैमे नज़्म हो चुके थे कि एक मरतबा घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंजी और जब मालूम किया कि कौन है आने वाला कि फौज यजीद के हकारे आए हैं कि खैमों को हटा दिया जाए। आपने बताया तो बहुत बड़ी एक तरफ हम उठे हैं दूसरी तरफ तो मुझे जाओ जहाँ तक इमाम ने समझा सकते थे समझाया लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं अगर हम मिलाए कि खैमों को हटा दिया जाए हज़रत अब्बास का हाथ तलवार के कब्जे में गया। निगाह इमाम की जानिब उठी, मौला इजाजत दीजिए भी बहुत कम है हम इंतकाले आ जाएंगे। यहाँ हमारा में भी हज़रत अब्बास का हाथ तलवार के कब्जे में गया था। दारुल अमारा में फकत 2 शख्स थे वलीद और मरवान। कत्ल कर देना आसान था लेकिन फिक्र हुसैनी करबला को करबला बना रही है। अब हमने कहा कि नहीं हम नहीं चाहती कि जंग में हमारी तरफ से पैर कर तारीख ये लिखे कि पानी में जंग हुई थी और जंग में पैर
سوچیں کہ لوگ جنگ پہ تیار تھے اس وقت، پانی پہ جنگ پہ مسئلے پیغام تھے اس وقت. ان ناریوں سے جنگ والا کوئی چیز ہے، لیکن قرآن سے ہمیں مقصد عزیز ہے. خیموں کو ہٹا لیا، اور جب یہ کہا کہ خیموں کو ہٹا لیا جائے تو حضرت عباس آگے بڑھے، سر جھک گیا، نگاہیں زمین کربلا کو دیکھ رہی ہے. مولا کی اجازت نہیں ہے، ورنہ کس کی وجہ تھی کہ یہ بے ادبی کرتا کہ خیمہ حضرت کو اٹھا دیا. تو مخاطب نے دیکھا کہ خیموں کے اکھاڑنے کی مولا بہت سے جانسار موجود تھے. خیموں کو اکھاڑنا مشکل نہ تھا، لیکن یہ تربیت کی ایک منزل تھی، یہ وفا کا ایک احساس تھا کہ جس وقت خیمے اکھڑنے لگے پہلی تناب خیمہ حضرت ابوالفضل میں پاس کر گئے. زمین کربلا میں جنگ ہو گئے. کمال ہے نا، آقا کی اجازت نہیں ہے، ورنہ کس کی مجال تھی کہ خیمہ حسینی کو یہاں سے اٹھا دیتا. سے کانپ گئی عرض نینوا، تکلیف غم سے کانپ گئی عرض نینوا. پہنچا جو قتل گاہ میں زہرا کا لاڈلا، کے پے کے اجل نے کہ مرحبا کی عرض بڑھ کے اجل نے کہ مرحبا. پہنچا جو قتل گاہ میں زہرا کا لاڈلا، یہ اپنی قتل گاہ بنانے کو آئے ہیں، یہ اپنی قتل گاہ بنانے کو آئے ہیں. سمجھے بنی اسد کے بنے گی محل سرا، پہنچ سمجھے بنی اسد کے بنے گی محل سرا.
والے کی ہوگی یہی لحد 18 سال والے کی ہوگی یہی لحد زینب سے کہنا دے کوئی جا کر یہ ماجرا زینب سے کہنا دے کوئی جا کر یہ ماجرا پہنچا جو قتل گاہ میں زہرا کا لاڈلا ایک شیر کی بنے گی ترائی میں خوابگاہ ایک شیر کی بنے گی ترائی میں خوابگاہ دریا کو جس نے چھین کے پانی نہیں پیا دریا کو جس نے چھین کے پانی نہیں پیا پہنچا جو قتل گاہ میں زہرا کا لاڈلا جھولے سے اٹھ کے آئیں گے اصغر اسی جگہ جھولے سے اٹھ کے آئیں گے اصغر اسی جگہ گز بھر زمین ملے گی اور ایک تیر بے خطا گز بھر زمین ملے گی اور ایک تیر بے خطا لیلا کی حسرتوں کا یہیں پر بنا مزار لیلا کی حسرتوں کا بنے گا یہی مزار یہاں دفن ہوگا خاک میں ارمان رباب کا یہاں دفن ہوگا خاک میں ارمان رباب کا مرکز بنے گا عالم اسلام کا یہ دشت مرکز بنے گا عالم اسلام کا یہ دشت بہرے طواف آئے گی یا روح مصطفیٰ بہرے طواف آئے گی یا روح مصطفیٰ پہنچا جو قتل گاہ میں زہرا کا لاڈلا تکلیف غم سے کانپ گئی عرض نینوا شاہ ہدا کربلا کربلا بولے شاہ ہدا کربلا کربلا آیا مہماں تیرا کربلا کربلا آیا مہماں تیرا کربلا کربلا بولے شاہ ہدا کربلا کربلا دل کی حسرت میری آج پوری ہوئی دل کی حسرت میری آج پوری ہوئی تھا وظیفہ میرا کربلا کربلا تھا وظیفہ میرا کربلا کربلا آیا مہماں تیرا کربلا کربلا مدفن اوصیاء مشہد انبیاء مشہد اوصیاء مشہد انبیاء جائے کربلا 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 جائے کربلا 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 آیا مہماں تیرا کربلا کربلا لوں گا تربت کی
کی جا تجھ سے حق ہے میرا، لوں گا تربت کی جا تجھ سے حق ہے میرا، دے میرا خون بہا کربلا کربلا، دے میرا خون بہا کربلا کربلا، آیا مہمان تیرا کربلا کربلا، پوچھے جو بے نوا میرے مدفن کی جا، پوچھے جو بے نوا میرے مدفن کی جا، اس کو دینا پتا کربلا کربلا، اس کو دینا پتا کربلا کربلا، آیا مہمان تیرا کربلا کربلا، بولے شاہ خدا کربلا کربلا، حسین 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 غریب حسین شہید حسین مظلوم حسین مظلوم حسین رحمان حسین رحمان حسین رحمان حسین مولا حسین مولا حسین آقا حسین آقا حسین آقا حسین آقا حسین آقا حسین السلام علیکم یا رسول اللہ، یا خاتم النبیین، یا احمد المرسلین، السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین والمومنات، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، السلام علیکم یا علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علیکم یا محمد ابن علی الباقر، السلام علیکم یا جعفر ابن محمد الصادق، السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر القاسم، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم یا محمد ابن علی التقی، السلام علیکم یا علی ابن محمد النقی، السلام علیکم یا حسن ابن علی العسکری، السلام علیکم یا حجت اللہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات محمد اللہم صلی علی محمد